حامیوں کے لیے دمشق کا پھول اور مخالفین کے لیے موت کی دیوی۔ بشار الاسد کی اہلیہ اسماء الاسد سے متعلق سنسنی خیز حقائق۔ شام کی خاتون اول اسماء الاسد کون تھیں؟ بشار الاسد کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہوئی؟ شام کی خانہ جنگی میں اسماء الاسد کا کردار کیا تھا؟ امریکہ اور یورپی یونین نے اسماء الاسد پر پابندی کیوں لگائی؟ برطانیہ اسماء الاسد کے خلاف کیوں تحقیقات کر رہا ہے؟ کیا صحرا کا گلاب کینسر سے لڑ کر صحت یاب ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ شام میں خانہ جنگی سے پہلے پوری دنیا بشار الاسد کی اہلیہ اسماء الاسد کو صحرا میں گلاب کے طور پر جانتی تھی۔ دمشق میں اپنے حامیوں کے لیے وہ دمشق کا پھول تھی، لیکن دشمن انہیں موت کی دیوی سمجھتے تھے۔ ایک زمانے میں مقناطیسی شخصیت کی حامل شام کی اس خاتون اول کو مشرق وسطیٰ میں آزاد خاتون کی علامت تصور کیا جاتا ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج دنیا اسے جبر کی علامت سمجھتی ہے۔ شام کی خاتون اول اسماء الاسد کون ہیں؟ بشار الاسد کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہوئی؟ شام کی خانہ جنگی میں اسماء الاسد کا کردار کیا تھا؟ امریکہ نے اسماء الاسد پر پابندی کیوں لگائی؟ برطانیہ اسماء الاسد کے خلاف کیوں تحقیقات کر رہا ہے؟ صحرا کے اس گلاب نے کینسر کو شکست کیسے دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اسماء الاخرس 1975 میں لندن میں ایک سنی العقیدہ شامی نژاد خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد فواز الاخرا ایک ماہر امراض قلب تھے اور ایک پرائیویٹ کلینک میں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام سحر ہے اور وہ ایک سفارتکار تھیں اور لندن میں شامی سفارت خانے میں فرسٹ سیکریٹری کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ اسماء نے اپنی ابتدائی تعلیم لندن کے ایک پرائیویٹ گرلز اسکول کوئنز کالج میں حاصل کی اور بعد ازاں انہوں نے برطانیہ کی معروف آکسفورڈ یونیورسٹی کے کنگز کالج سے کمپیوٹنگ میں گریجویشن کی تعلیم سے فراغت کے بعد لندن میں ایک بینکر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز بھی کیا اور وہیں پر ان کی ملاقات بشار الاسد سے ہوئی، جو اس وقت لندن میں امراض چشم میں مہارت حاصل کر رہے تھے۔ سن 2000 میں جب حافظ الاسد کی وفات کے بعد بشار الاسد شام کے صدر بنے تو اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے اسماء الاخرس کے ساتھ شادی کر لی۔ بشار الاسد نے شام میں صدارت سنبھالنے کے بعد ایک نیا سیاسی لہجہ اختیار کیا۔ شام میں شفافیت، جمہوریت، ترقی، جدت، احتساب اور ادارہ جاتی سوچ کو اپنانے کی بات کی۔ اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک برطانوی خاتون اور ایک سنی فرقے کی مسلمان لڑکی سے ان کی شادی ترقی اور انضمام کی علامت ہو سکتی ہے۔ شام میں بشار الاسد اور اسماء کی شادی کا خیر مقدم کیا گیا اور اس امید کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا کہ یہ جوڑا نہ صرف اصلاحات کی حوصلہ افزائی کرے گا بلکہ دنیا کو شام کا جدید چہرہ دکھانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ابتدائی برسوں میں اسماء الاسد لوگوں کی اس امید پر پورا بھی اتری۔ وہ ایک عرصے تک مشرق وسطیٰ میں خواتین کی آزادی کے لیے ایک اہم کردار تھی۔ بین الاقوامی سطح پر اسماء الاسد اپنے سادہ لباس اور فوٹوجینک شکل سے ایک باوقار چہرے کے طور پر دکھائی جاتی رہیں۔ ان کا بے نقاب چہرہ ایک مسلمان ملک میں خواتین کی قدر آزادی کی عکاسی کرتا تھا۔ اس شبہ کو اس وقت تقویت ملی جب فروری 2010 میں ووگ میگزین نے انہیں صحرا میں ایک پھول، مقناطیسی شخصیت کی حامل اور سب سے پرکشش خاتون اول قرار دیا۔ لیکن اگلے ہی سال 2011 میں جب عرب سپرنگ شام میں پہنچی تو اسماء الاسد کی اس بین الاقوامی شبیہ کو بری طرح نقصان پہنچا۔ بشار الاسد نے سڑکوں پر نکلنے والے پرامن جمہوریت نواز مظاہرین پر
بدترین تشدد کیا۔ اس بے رحم کریک ڈاؤن کے نتیجے میں 5 لاکھ شامی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 67 لاکھ سے زائد شامی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور اپنا وطن چھوڑ گئے۔ بشار الاسد کے سفاکانہ اقدامات کی بدولت لاکھوں ماؤں کی گودیں ویران ہو گئیں، خواتین کے سہاگ اجڑ گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، کھنڈر بن کر رہ گیا۔ لیکن اسماء الاسد نے اپنے شوہر کے ہر اقدام کا ڈٹ کر دفاع کیا۔ بین الاقوامی سطح پر انہیں مسلم ممالک کی آزاد خاتون کی ایک علامت کے طور پر سراہا جاتا تھا، لیکن شوہر کے ناجائز اقدامات کے دفاع کی وجہ سے جلد ہی وہ شامی حکومت کے جبر کی علامت بن کر رہ گئیں۔ مغربی میڈیا جس نے اسماء الاسد کو صحرا میں گلاب کے طور پر تعارف کروایا تھا، اب اسے شیکسپیئر کے معروف کردار لیڈی میکبیتھ کے ساتھ تشبیہ دینے لگے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں ثابت کیا کہ ووگ میگزین میں اسماء الاسد کی شخصیت سے متعلق شائع کیا گیا مضمون بشار الاسد کی حکومت نے پیسے دے کر چھپایا تھا، اور یہ رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ووگ میگزین کو یہ مضمون اپنی ویب سائٹ سے ہٹانا پڑا۔ مغربی میڈیا بھی ویسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ لیکن عالمی برادری کے شدید رد عمل کے باوجود اسماء الاسد نے شوہر کی حمایت ترک نہ کی۔ اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ شام میں تشدد کے متاثرین کو تسلی دینے کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ وہ سوشل نیٹ ورک پر چھائی رہی، یتیم بچوں کے ساتھ ملاقاتوں اور ہسپتالوں کے دوروں کی تصاویر جاری کر کے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اور سن 2016 میں روس کے ٹی وی چینل کو انٹرویو میں اسما نے کہا کہ وہ بے گھر، زخمیوں، شامی فوجیوں اور جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے لیے مدد کا انتظام کرنے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کر رہی ہیں۔ سن 2016 میں ہی انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں جنگ زدہ شام چھوڑ جانے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اسماء الاسد نے 2 ٹوک انداز میں دنیا پر واضح کیا کہ شام چھوڑنے کی اس پیشکش میں میرے بچوں کی حفاظت اور تحفظ کی ضمانت کے ساتھ ساتھ مالی فوائد بھی شامل تھے، لیکن میں شروع سے ہی یہاں ہوں اور میں نے کبھی یہاں سے کہیں اور جانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ 2017 میں ایک انٹرویو میں اسماء الاسد نے دوبارہ اعلان کیا کہ وہ شام نہیں چھوڑیں گی اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ جو لوگ انہیں شام چھوڑنے کی پیشکش کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے شوہر کی صدارت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی پیشکش کا مقصد ان کے لیے ڈھکا چھپا نہیں تھا، بلکہ یہ کسی کو بھی بآسانی سمجھ آ سکتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اسماء الاسد کو یقین تھا کہ شام چھوڑنے کی یہ پیشکش ان کی یا ان کے بچوں کی بھلائی کے لیے نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ اس کا مقصد بشار الاسد پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنا تھا۔ اسماء الاسد نے ہمیشہ اپنے شوہر پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ ہمیشہ سے کہتی آئی ہیں کہ وہ بشار الاسد کے ساتھ ہیں کیونکہ انہیں اپنے شوہر پر یقین اور اعتماد ہے۔ اسماء الاسد نے متعدد مواقع پر شام میں بشار الاسد کی حکومت سے وفاداری کا بھی برملا اظہار کیا۔ اپریل 2017 میں اسماء نے اپنے سوشل نیٹ ورکس پر شام کے ایک فضائی اڈے پر امریکی میزائل حملے کے خلاف شدید تنقید کی۔ اس حملے کی اجازت اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تھی۔ اب اس حملے پر اسماء الاسد نے اپنے انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس پر پیغام میں کہا کہ امریکہ نے جو کچھ کیا وہ غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ یہ ان کی تنگ نظری کے نظریے، حقیقت سے فرار، سیاسی اور فوجی اندھے پن اور جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم جوئی کی عکاسی ہے۔ اب اس سخت پیغام کے نتیجے میں برطانیہ میں لبرل ڈیموکریٹ پارٹی نے برطانوی وزیر داخلہ ایمبر ریڈ سے درخواست کی کہ اسماء الاسد کی برطانوی شہریت ختم کر دی جائے۔ دی گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ندیم زہاوی نے اسماء الاسد کے بارے میں لکھا کہ وہ اب برطانوی شہریت رکھنے کے لائق نہیں رہی۔ اپنے شوہر کے دفاع کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے بعد وہ اس بات کی حقدار
نہیں رہیں کہ وہ برطانوی شہری رہ سکیں۔ انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے انکار کیا اور مغرب کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک تباہ حال ملک کی زندگی کو ایسے پیش کیا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ مارچ 2012 میں لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے دہشت گردی کی کارروائیوں پر اکسانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے الزام میں تحقیقات شروع کرنے کا اعلان بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن کی ایک لا فرم نے پولیس کی انسداد دہشت گردی کمان کے وار کرائمز یونٹ میں اسماء الاسد کے خلاف شکایت بھی درج کرائی تھی، جس کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ آیا مزید تفتیش کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں یا نہیں۔ 2012 میں یورپی یونین نے اسماء پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے سفر پر پابندی لگا دی تھی اور ان کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ امریکہ کی نظر میں شام کے سیاسی حل تک پہنچنے کی کوششوں میں واحد رکاوٹ بشار الاسد خود نہیں تھے، بلکہ ان کی برطانوی نژاد اہلیہ اسماء الاسد رہی تھیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انہی الزامات کے تحت اسماء الاسد پر پابندی بھی عائد کر رکھی ہے۔ فولادی اعصاب کی مالکہ اسماء الاسد کینسر جیسے موذی مرض کو شکست دے چکی ہیں۔ 2018 میں شامی حکام نے اعلان کیا تھا کہ اسماء الاسد چھاتی کے کینسر کا علاج کروا رہی ہیں۔ 2019 میں شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اسماء الاسد نے بتایا کہ مرض کا جلد پتہ چل جانے کی بدولت وہ صحت یاب ہو گئی ہیں۔ تاہم مئی 2024 میں شام کے صدارتی دفتر نے اطلاع دی تھی کہ اسماء الاسد میں لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی ہے، اور وہیں امریکی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اسماء الاسد علاج کے خصوصی پروٹوکول کے تحت اب خود کو الگ تھلگ رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ عوامی مصروفیات سے دور رہتی ہیں۔ تب سے اب تک وہ مشرق وسطیٰ کے سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ ماسکو میں ہیں، لیکن ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید بشار الاسد جلد ہی دبئی منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ دبئی میں آنکھوں کا ایک جدید اسپتال قائم کر کے اپنی باقی زندگی انسانیت کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الاسد خاندان کے خاندانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بشار الاسد نے اسماء سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ دنیا کو شام کا جدید چہرہ دکھانے میں ان کی مددگار ثابت ہوں گی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس نام نہاد روشن خیالی اور جدت پسندی نے شام کا قدیم چہرہ بھی بگاڑ ڈالا، ہنستے بستے سرسبز و شاداب شام کو کھنڈر بنا ڈالا۔ اسماء الاسد کو اب دنیا صحرا کا گلاب نہیں کہتی، بلکہ لیڈی میکبیتھ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عامروں کی زندگیاں جب وہ اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ہر پہلو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسانوں پر، اپنے ہی ملک کے لوگوں پر اتنا سفاکانہ ظلم کرتے ہیں۔ ان کے سفاکانہ اعمال کے پیچھے چھپی اس سوچ اور اس نظریے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں یہ طاقت اور اقتدار کے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ آج بشار الاسد خود تو اقتدار میں نہیں ہے، لیکن شام کی سڑکوں پر شامی عوام خوشی سے ناچ رہی ہے کہ حافظ الاسد کی باقیات بشار الاسد سے جان چھوٹ گئی۔ 50 سالہ آمریت کا دور ختم ہو گیا۔ حافظ الاسد کے ان کی قبر کو اکھاڑ پھینکا گیا، اس کا جلاؤ گھراؤ کیا گیا۔ لوگوں میں شدید نفرت، ایسی زندگی، ایسے اقتدار، ایسی طاقت پر لعنت کہ انسان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑے، انسان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے، اور اس کی وجہ سے اس کے ملک کے باقی لوگ ان کے اوپر اذیتیں ڈھائی جائیں، ان کے اوپر ظلم ڈھائے جائیں، ان کی زندگیاں اجیرن کی جائیں، لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور لاکھاں لوگوں کو ملک بدر ہونا پڑے، بچے، عورتیں، بوڑھے کیمپوں میں ذلیل ہو رہے ہوں، ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہوں، ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوں، اور آپ اپنے ملک کو اتنا کمزور کر کے جائیں کہ آج جس کا جی چاہتا ہے اس پر چڑھ دوڑتا ہے۔ اگر ان 50 سالوں میں حافظ الاسد اور بشار الاسد نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے واقعی میں کام کیا ہوتا، اس کو واقعی میں حقیقتاً مضبوط کیا ہوتا، تو آج شام کی عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔
اور نہ ہی باہر کے ممالک کو اتنا حوصلہ ہوتا کہ وہ شام میں حملے کرتے، فضائی حملے کرتے، بمباری کرتے، ان کے لوگوں کو مارتے، ان کی تنصیبات کو تباہ کرتے. ایسا کبھی نہ ہوتا. اسی لیے آمریت کبھی بھی حل نہیں ہوتا. بہرحال یہ اسماء الاسد کی زندگی کا ایک چھوٹا سا خاکہ تھا جو بشار الاسد کی زوجہ ہیں، اور امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.